السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دلائل اور برہان کی تو علماء بات کرتے رہتے ہیں۔ نماز جنازہ کے بعد دعا ایک پھکی ہے مولانا محمد الیاس امن حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو عوام الناس کو دی ہے، جو نماز جنازے کے بعد فوراً جو ہے دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نماز جنازے والی دعا جو عربی میں ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائی، وہ ہمیں آتی نہیں۔ اردو، پشتو، سرائکی میں ہم پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو مردہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بتلائی ہوئی سے بخشا جائے گا، یا ہماری سرائکی یا اردو یا عربی سے، پشتو سے؟ تو یہ تو اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی پسند ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نماز جنازہ کے لیے آؤ تو یہ دعا پڑھو: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا آخر تک پڑھیں، اور وہاں آخر میں الفاظ ہیں فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ تو اس پہ جملہ فرماتے ہیں کہ کوئی ناک رکھنے کے لیے آئے گا، کوئی سیاسی مفاد کے لیے آئے گا، کوئی کسی کے منہ کے لیے، کوئی کسی کے منہ کے لیے۔ مسلمانوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اس کے لیے خالصتاً دعا کریں۔ تو وہ دعا یہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب ماں بچے کو تیار کرتی ہے کہ بیٹا تم مدرسے اسکول جا رہے ہو، سڑک سے گزرتے گزرتے خیال کرنا۔ ایسا نہیں کہتی کہ سڑک سے گزر کر پھر خیال کرنا، سڑک سے کراس کرتے کرتے پھر خیال کرنا، احتیاط کرنا۔ تو پھر دوسری پکی کہ جو نماز جنازہ کی دعا بھی پڑھتے ہیں اور نماز جنازہ کے بعد دفنانے کے بعد دعا کرتے ہیں، سراندی اور پواندی، وہ وفادار ہیں جو نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے وفا ہیں۔ مثال دی کہ جیسے بیٹا سعودی عرب یا بیرون ملک جا رہا ہے تو جو وفادار رشتہ دار ہوتے ہیں، زیادہ اقرب، محبت کرنے والے، خالص، تو وہ ایئرپورٹ تک جاتے ہیں اور وہاں سے ریسیو کر کے یا پھر سی آف کر کے اس کو فلائٹ پہ بٹھا کر آ جاتے ہیں، اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہاں تک آ سکتے تھے ہم آ گئے، اور آگے ہم نہیں جا سکتے، اللہ کی امان۔ ایسے ہی مولانا محمد الیاس امن حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد پھر دفنایا، دفنانے کے بعد پھر ہم نے دعا کی، کہا کہ ہم جہاں تک آ سکتے تھے تیرے لیے دعا کر سکتے تھے، ہم نے کی ہے، آگے اللہ دی امان۔ بہت ہی پیارا جملہ۔ ایک ہی حدیث ہے جو
دلیل کی بنیاد ہے کہ علماء بریلوی بھی بیان کرتے ہیں اور علماء دیوبند بھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء۔ یہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب جو مناظر ہیں اہل سنت بریلوی والوں کے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور ایک صحابی کے بارے میں فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رکنا کہ نماز جنازہ تو میں نہیں پڑھ سکا، نماز جنازہ والی بعد والی دعا میں مجھے شامل ہونے دیں۔ تو وہ بھاگ کر آئے، دعا میں شامل ہوئے۔ تو وہ دعا کون سی تھی؟ دفنانے کے بعد والی دعا تھی، جس کے لیے حدیث ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو، اتنی دعا کرو کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے، اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے۔ اور جیسے عربی نسل کا گھوڑا اونٹ صدقے کے لیے ذبح کریں اور ذبح کر کے اس کے حصے کریں، بٹوارے کریں، اس کو تقسیم کرنے تک مکمل جو ٹائم لگتا ہے، اتنی دعا کریں۔ تو یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ اس دعا کا حکم ہے۔ یہ بھی تو نماز جنازہ کے بعد ہے دعا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے دعا میں شامل ہونے دیں۔ نماز جنازہ تو میں نہیں پڑھ سکا، تو دفنانے کے بعد اگرچہ دعا ہے تو یہ بھی تو نماز جنازہ کے بعد ہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ مولانا محمد الیاس کمن حفظہ اللہ تعالیٰ کا قیمتی جملہ اور قیمتی باتیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے ہمارے اہل سنت بھائیوں کو یہ کرنا چاہیے تھا، علماء کرام کو خاص کر، کہ عوام الناس کو جو ہے اس دعا کے بارے میں تاکید فرماتے، تاکیداً کہتے کہ نماز جنازہ پڑھنے والوں میت کے ساتھ دھوکہ مت کرو، یہ جو نماز جنازہ والی دعا ہے یہ یاد کرو، اس پر زور لگائیں، نہ کہ نماز جنازہ فوراً جو ہے بے وفاؤں کی طرح نماز جنازہ کے بعد فوراً میں نے کاروبار کرنا ہے، سیاسی پارٹی ہے، میٹنگ ہے، میں نے تو جانا ہے، جسٹ ہاتھ اٹھائے، منہ پہ پھیرا، چل دیے۔ وفادار بن کر قبر تک جانا، پھر دعا کرنا، پھر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، کیونکہ ہمارے آقا کریم، ہمارے محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جس کا حکم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا اور فرمایا، فعلاً قولاً عملاً، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا۔ کل میں سن رہا تھا جناب پیر نصیر الدین شاہ صاحب گولڑوی، جو کہ گولڑا شریف کے ہیں اور پیر مہر علی شاہ نور اللہ مرکزہ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں یا پوتے ہیں، تو مشہور تو اس طرح ہیں پوتے ہیں۔ وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے گولڑا شریف میں صلاۃ و سلام نماز سے پہلے نہیں پڑھا جاتا، کیا ہم گناہ گار ہو گئے؟ اور نماز کے بعد کلمہ بلند آواز سے پڑھنا، یہ چیزیں کرنا جو مروجہ ہیں ہمارے ہاں، تو ہم نہیں کرتے، تو کیا ہم گناہ گار ہو گئے؟
کہا کہ اس چیز کو ثواب کی نیت سے کرنا جو چیز ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں، تو میں تو اہل سنت ہوں، میں تو وہ بات کروں گا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی اور کر کے دکھایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا۔ تو ہم ایسے علماء کو سنیں جو حق بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چٹکلا دے دیتے ہیں، کیونکہ اپنا مسلک کو جو ہے برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے ہم، میں بھی نہیں کہتا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں اچھی بات ماننی چاہیے، اور اہل سنت والجماعت کے عوام الناس کو مشورہ ہے کہ ایسے علماء کو سنیں جو ہمارے عقائد اور نظریات قرآن و سنت کے مطابق بتاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی بات بتائیں۔ اور اسی طرح اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔